اور اس کے بعد پھر میں آپ کو مائک ضرور دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ریئلی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. رائٹ, آگے بڑھتے ہیں. محمد شاہ صاحب, آپ اگر جلدی میں نہیں ہیں تو تھوڑی دیر ساتھ رہ سکتے ہیں آپ مائک پہ ہی, ان کیس ان کی طرف سے کوئی آتی جی کمیونیکیشن سر، تو. جی سر، میں تھینک یو جی, ان کے بہت بہت ساتھ شکریہ لگا آپ ہوا کا. ہوں بالکل جب تک وہ رائے دیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. محمد ویلکم آن بورڈ جناب, آپ کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا مائک ہینڈ اوور ہونے کا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی خود کو انمیوٹ کیجیے گا, میں دیکھ رہا ہوں مائک آپ کے پاس ہے. ویلکم آن بورڈ, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ محمد بردر, بہت سے اور لوگ ہیں, اگر کوئی دقت ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, بتائیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام جناب. جی جی آ رہی ہے جی. جی فیصل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ. میرا سوال یہ تھا کہ یہ اس ٹرانسجنڈرزم کو اتنا زیادہ پروموٹ کرنے اور پھیلانے کے پیچھے کیا فائنل گول اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کوئی ایک پرٹیکولر مقصد یا اس کا کوئی گول ہوگا. بہرحال ایک کلیش آف سویلائزیشنز چل رہی ہے. ایک سویلائزیشن ویسٹ کی ہے جس میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اگرچہ ہمارے یہ جو شہزادی رائے اور باقی جو ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, اس کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, انگریزوں نے تو آ کے ہمارے حقوق کی حق اپنے ہم کیا کہتے ہیں سبورٹ کیے تھے, ہم تو 5,000 سال سے یہاں پہ ہیں, ایسے ہیں اور ویسے ہیں. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے نن آف دس ہولڈز واٹر ان این ایکڈیمک ڈسکشن. ایکڈیمک ڈسکشن میں اس میں ایک بھی بات نہیں ہے جس کا کوئی میرٹ ہو. سمپل بات ہے کہ ویسٹ کا ایک ایجنڈا ہے. دیر از اے فلیگ وی کال دا ریمبو فلیگ, اور فلیگ جو ہوتا ہے وہ نظریات کو ایمبوڈی کرتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا وہ سمبل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے لوگ جو ٹرانسجنڈرزم کے ذریعے ہم جنس پرستی کو پھیلا رہے ہیں, عام طور پہ اس جھنڈے کے ساتھ نظر آتے ہیں, عام طور پہ نظریات کے ساتھ نظر آتے ہیں, عام طور پہ ان کو, جیسے آگے میں نے الکا کی رپورٹ کہی, اس کے علاوہ میں نے عورت مارچ سر کے حوالے سے میں نے ایکسکیوز می، جو برٹش. جی جی. سر ایکسکیوز می، ہی از ہیئر سر، سر شہزاد بھائی از ہیئر. ایک سیکنڈ جی, محمد بھائی مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. لیٹ می جی کوئکلی جی گو ان ٹو دا لسٹ اینڈ آفر دا مائک. سر آپ کو دکھ رہے ہیں وہ؟ میں اسکرول کر رہا ہوں جی. سر آپ اگر برا نہ مانے مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے کہ شاید آپ کوئی ہاں میں ایشو یہی ہو کہنے آپ کے لگا تھا. اکاؤنٹ اور ان کے اکاؤنٹ میں. یس سر. جی جی, میں یہی کہنے لگا تھا. آئی تھنک یہ بہتر آئیڈیا ہے. Give me 1 second. Invite co-host سید عطا اللہ شاہ. میں نے آپ کو انویٹیشن بھیج دی ہے. اوکے. چلے جی, مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب آپ اگر ان کو مائک دیں دیٹ بھی. میں نے آپ کو بھیج دی ریکویسٹ، پلیز. جی, مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ریکویسٹ بھیجی ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیں. ہاں جی پلیز, اب کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں ان دا مین ٹائم محمد بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سو یہ آپ اپنا مائک آف کریں گے محمد؟ اچھا میں نے کر دیا تھا, آپ کی طرف سے کافی بیک گراؤنڈ میں سے کچھ شور آ رہا تھا. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک کلیش آف سویلائزیشن ہے کہ جس میں ایک سویلائزیشن ہے ویسٹ کی جو کہ ڈومینیٹ کرنا چاہ رہی ہے ہماری سویلائزیشن کو, جس کے اندر ملٹی, میں وہی یعنی کہ بہت آپ کو سمپلیفائڈ کر کے بات کر رہا ہوں, اس کے اندر کئی ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جو میوچلی کمپیٹیبل نہیں ہیں. obvious example would be capitalism and socialism, لیکن بہرحال کلچرلی وہ ایک دوسرے سے کافی نزدیک ہیں. انفیکٹ جو لبرلز جنہیں ہم کہا جاتا ہے اس کے اندر بہت سے کلچرل اعتبار سے بہت سے سوشلسٹ بھی پائے جاتے ہیں, اگرچہ لبرل جو ہے دیٹ لینز مور ٹورڈز رائٹ ان دی اینڈ, اور جو سوشلزم ہے دیٹ لینز مور ٹورڈز لیفٹ. لبرل اور لیفٹ کی جنگ دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں ہے, روس اور امریکہ فار ایگزامپل, چائنا اور امریکہ فار ایگزامپل, لیکن اس معاملے میں ان میں آپس میں کافی اتفاق پایا جاتا ہے. تو وہ اپنا کلچر امپوز کرنا چاہتے ہیں, پارٹ آف وچ از ٹرانسجنڈرزم, پارٹ آف وچ از جو یہ ہے کیسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی ہے, اور
promiscuity and a number of other things جو اس کلچر کا حصہ ہیں because ultimately they want to create that order which is godless. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، باقی ان کے جو لوگ ہیں وہ خدا کے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. شکریہ آپ کا بہت بہت محمد بھائی. جی شاہ جی بتائیے، جی مائک ایکسیپٹ شکریہ، کیا انہوں نے؟ جزاک مجھے اللہ تو ابھی خیر. تک کوئی نظر نہیں آ رہے. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا. سر میں نے انہیں رپلائی میں اسکرین شاٹ بھی بھیج دی ہے، اور اسکرین شاٹ میں ہاں جی نظر آ رہا ہے کہ ہیز بین انوائٹڈ ٹو اسپیک. اب ان کی مرضی. ہاں جی میں بھی، جی جی بالکل میں دیکھ سکتا ہوں اسپیکرز میں ان کو جو انویٹیشن ہے وہ جا چکی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں بھی اسی کو دیکھ رہا ہوں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی یس اینی پرابلم ناؤ. تو میرا جی خیال ہے کہ اب ان کو جی صرف یہی کرنا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اینڈ دیٹ بی دیٹ. اوکے جی سر. تھینک یو. ان دا مین ٹائم میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میرے ساتھ جو اور اسپیکرز ہیں ان میں میاں مدن ہیں، محمد عامر بلوچ ہیں، آگے آپ ہیں جناب. ایک بی سے میں آپ کو نہیں لے سکتا، آپ کا نام جو ہے دیٹس ناٹ سم تھنگ وچ از اپروپریٹ فار دس فارم. اور وارئرز آف اسلام آپ ہیں. شروع کرتے ہیں جناب میاں مدن صاحب سے. میاں صاحب آپ کو میں نے مائک ہینڈ اوور کر دیا ہے. ویلکم آن بورڈ جناب. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میاں صاحب اگر آپ کو نوٹیفیکیشن مل گیا ہے تو کائنڈلی ایکسیپٹ کیجیے گا. ویلکم آن بورڈ. میاں صاحب آپ نے خود کو میوٹ کر لیا ہے، ان میوٹ کیجیے گا پلیز. میاں صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر تو باٹم لیفٹ کارنر پہ مائکرو فون کا ایک نشان ہے، اس کو ٹیپ کر کیجئے. جب مک از آن آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں. I think we're having a bit of problem there. Okay میاں صاحب میں آگے بڑھنا چاہوں گا in the mean time، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے and I think there is some sort of problem on your end. شہزادی رائے ان دا مین ٹائم اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کو انویٹیشن بھیجی جا چکی ہے. کائنڈلی accept it so that we can have a good conversation, or at least this is what I hope. میاں سوری معافی سر چاہوں گا. جی جی انہیں آواز بھی آ رہی ہے، کیونکہ وہ ہاں ہاں کی موجز بھیج رہے ہیں، اور ان کو انوائٹ بھی اچھا بار بار کیا جا رہا ہے. اب اللہ انہیں انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گلے شکوے دور کر سکیں. یہ بہت اچھی بات ہے، ہم گلے شکوے دور کریں، لیکن پتہ نہیں ہے ایلون مسک وہ کوئی ایسی صلح کرانا چاہ رہا ہے ہم دونوں میں. حالانکہ میری تو لڑائی بھی نہیں ہے ان سے، مجھے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ I just do not see شہزادی رائے at all. سر انہوں نے یا تو انہوں نے آپ کو بلاک کیا ہوگا یا آپ نے انہیں بلاک کیا ہوا ہے. آپ ذرا چیک کر لیں. مجھے نظر بھی آ رہی ہے، انویٹیشن بھی بھیجی ہوئی ہے، سب کچھ کلیئر ہے. نہیں نہیں یار، بلاک تو ہم نے ایک دوسرے کو نہیں کیا. ہم ایک دوسرے سے بات جو کر پا رہے ہیں ٹویٹر پہ، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بلاک والی بات آئی تھنک کوئی گلچ ہوگی. پہلے بھی خیر ایسا ایک دو دفعہ ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس خیر ایز لانگ ایز فارمل یہ بات آ گئی ہے، ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے کہ شہزادی رائے از ہیئر، شہزادی رائے از رسپونڈنگ، بٹ شہزادی رائے از ناٹ ایکسیپٹنگ دی انویٹیشن ٹو ٹاک. فیئر انف. عامر بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ویلکم آن بورڈ جناب. مائک آپ کو دیا جا چکا ہے. میک شیور دیٹ یو آر ان میوٹ اینڈ ویلکم آن بورڈ. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے. کیسے ہیں کیسر بھی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پورشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہر بندہ کام نہیں کر سکتا، اور جس کو اتنی ڈیپلی ان ٹاپکس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک ایکٹ آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے یا کوئی لا آتا ہے، یا یہ اسمارٹ طریقے سے جو بھی قانون سازی کے ذریعے سے چور دروازے سے آتے ہیں نا، ان کو صحیح طرح سے دھونے کا بندوبست آپ کرتے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ ہم چونکہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں مشتاق صاحب کے ساتھ ورکنگ بھی کرتے رہے، تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ مار دھاڑ والی چیز چلی گئی، وہ احتجاجوں اور مظاہروں والی چیز چلی گئی ہے. اس وقت سمارٹ طریقے سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. مختلف آپ اپنا فیملی ایک فیملی کا وہ ختم کرنے کے لیے میل ڈومینس ایکٹ آیا تھا، ابھی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے، ابھی ایل جی بی ٹی کے بھی رنگ میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر شعور دینے کی، آگاہی دینے کی بے حد ضرورت ہے. نہ صرف یہاں پہ آپ کے پاس
کچھ چند لاکھ یا 1.5 لاکھ فالوورز ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، اور وہ اسی کچھ لبرلز ہوتے ہیں تو وہ تو ان کو ویسے مس گائیڈ کر دیتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی مصروفیات سے فرصت نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے، جبکہ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جو ڈرامے مسلسل چل رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ سپون فیڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ذہن جو ہے اس کے اندر وہ سلو پوائزننگ کے ساتھ اس پورے ایجنڈے کو سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر صرف یہ نہیں بنتی کہ ہم صرف ڈیبیٹس کا حصہ بنیں، بلکہ ہمیں ہر اس بااثر ذریعے کو استعمال کرنا چاہیے، چاہے ہم کسی مسجد کے اندر کوئی مسجد کمیٹی کا حصہ ہیں تو مسجد کے اندر اس حوالے سے آگاہی دیں، ہم کسی انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں، اسکول کو رن کر رہے ہیں، کسی کالج کو رن کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی سوشل فین فالوئنگ ہے، ہم نے اس کے اوپر اس چیز کو آگاہی دینی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہمارے معاشرے کو آلودہ کر رہا ہے، اور اس پر سب کو یکمشت ہو کر ایک آواز بن کر تمام تر یہ مسلکی اور فرقہ وارانہ چیزوں سے بھی بالا تر ہو کے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اور پھر اس سے بڑھ کے اسلام پسند ہونے کے ناطے، تو ہمیں اس پر بھرپور رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ اچھا، شاہ صاحب، شہزادی رائے کی طرف سے وہ کچھ اسکرین ریکارڈ، وہ جو ان کی طرف سے جو اسکرین ریکارڈنگز آ رہی ہیں اس پہ تو میں نے سر ریکویسٹ کیا ہوا ہے۔ جی جی سر ان کی ریکویسٹ نہیں ہے، ان کی میں نے بار بار ریکویسٹ انویٹیشن کی بھیجی ہوئی ہے، ان کی مسلسل ہاں کی ایموجیز آ رہی ہیں۔ اب میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا، اگر کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کائنڈلی پھر اس کو شیئر کیجیے گا سر کو مینشن کر کے۔ سر مسلسل وہ ہاں کی ایموجیز بھیج رہے ہیں، اور ان کو انوائٹ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اب اللہ جانے اور وہ جانے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، چلیں پھر حسن زن رکھتے ہوئے let us see کہ کوئی اور اس میں کوئی ایسی چیز I don't know کچھ بھی ہو سکتی ہے، گلچ ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سننے والے بہن بھائیوں سے کہ رینڈملی آپ ایک ریکویسٹ بھیجیں اینڈ لیٹ سی کہ وہ ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ کوئی بھی ہیں ہمارے ساتھ اتنے جو سننے والے ہیں اس وقت، الیاس صاحب آپ ہیں، قمر صاحب آپ ہیں، اینی ون، لٹرلی اینی ون، جسٹ سینڈ اے ریکویسٹ اینڈ سی کہ ہمیں موصول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ ہمیں کن کن کی ریکویسٹ موصول ہوئی ہے۔ اوکے، ابھی تک تو ہمارے پاس جو ہیں اوکے، وہ رانا عثمان ہیں، میرے کچھ میاں مدن ہیں۔ جی اس میں جی کلوز ہیں یار۔ کون زارش، آپ ذرا ریکویسٹ بھیجیں، صرف رینڈملی پھر ریموو کر دیجیے گا۔ ہاں، زرش کی ریکویسٹ آ چکی ہے، یہ سر عبدالباسط کی بھی آ چکی ہے۔ اسکون، آپ بھی ذرا مائک کو ٹیپ کر لیں ریکویسٹ والی۔ اوکے سر، سب کے آ چکے ہیں ریکویسٹ، اور مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ That's very یس سر، that is interesting تھینک اب اس کا کیا کیا جا یو، ویری سکتا انٹرسٹنگ سر، ویری انٹرسٹنگ۔ ہے؟ چلیں، السلام علیکم۔ اسکون کی بھی آ چکی ہے، لیجیے۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں نہیں، آواز آ گئی ہے، مجھے آواز آ گئی ہے۔ جی وعلیکم السلام شہزادی رائے، فائنلی یو آر ہیئر۔ کیا ہو رہا تھا اتنی دیر سے بیک اینڈ فورتھ؟ پتہ نہیں، میں نے تو خیر اسکرین ریکارڈنگز کی تھی۔ پہلے تو السلام علیکم تمام میرے مسلمان بھائیوں، بڑا پیار سے اور بڑی وعلیکم خدمت سے السلام۔ آپ نے یاد کیا، تو میں نے کہا وعلیکم تو آنا السلام۔ تو بنتا ہے۔ نہیں بالکل بالکل، میں تو کل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم جنس پرستی والی پہ بھی ایک کامنٹ کر دے، وہ دیکھیے، بھی آپ کا میں لکھنا سب تو سے بنتا تھا پہلے لیکن وہ آپ نے نہیں لکھا۔ میں اسٹارٹ ہی یہیں سے کرتی ہوں، جو آپ لوگ سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ سپورٹ کرتی ہیں۔ نہ میں سپورٹ کرتی ہوں، نہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اپنی مرضی یا آپ اپنی کسی چیز کسی کو تھوپ نہیں سکتے۔ دیکھیے، میں اپنا سٹینڈ کلیئر کروں گی، دین آپ کو جو میرے لیے بات ضرور کرنی ہو ضرور، آپ کرنے دیجیے گا۔ میں ان انٹرپٹیڈ آپ کو مائک دے رہا ہوں، جب آپ نے کہا کہ آپ کی بات ختم ہوگی تو میں پھر بولوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہی بھائی خواجہ کمیونٹی کی بات، جو ٹرانسجینڈر ورڈ ہے وہ ویسٹ کا ورڈ ہے۔ خواجہ کمیونٹی جو ہے وہ اس بر صغیر میں پچھلے 4000 سال سے رہتی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ 4000 سال سے آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی چیز کا اعتراض نہیں کیا۔ دین اسلام کو تو کافی ٹائم ہو گیا، 1400 سال ہو گئے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ اب آ کے یہ ایشوز ہوئے ہیں؟
یہ ایشوز تو پہلے ہونے چاہیے تھے جو اب نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ٹرانسجینڈرز کی ایک اپنی ہسٹری ہے، خواجہ سرا کمیونٹی کی ایک اپنی ہسٹری ہے، لیکن ہم بھی تو مسلمان ہیں. ہم اگر اپنی مسلمانیت کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان کہتے ہیں، تو آپ اس بات پہ یقین تو کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اور ہمارے دین کو چیلنج کرنا، مجھے اس طرح سے انسٹا پہ گالیاں دینا، میری ماں بہنوں کو گالیاں دینا، یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی دین، چاہے دین اسلام کیا، کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت آپ کے فالوورز کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جہاں تک رہی بات، ابھی آپ لوگوں نے بات کی کہ شہزادی کے گھر کوئی آیا تھا، آئی ڈونٹ نو وہ فیک تھا یا کیا تھا. آپ ویڈیوز پہ بھی یقین نہیں کر رہے. دیکھیں، ویڈیوز ایک ایویڈنس ہے. اگر ایک انسان جو پروسٹیوٹ ہے، جو کہ سیکس ورکر ہے، ہلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہلو جی آ رہی ہے آپ کی ہلو، آواز. جی آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اوکے آ رہی اوکے. ہے آپ کی آواز. اگر کوئی انسان پروسٹیوٹ ہے، سیکس ورکر ہے، اس کا پروفیشن یہ سب ہے، پر وہ مسلمان بھی تو ہے. اگر آپ اس کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو عزت سے، پیار سے انہیں سمجھا سکتے ہیں، ان کے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں. خواجہ سرا کمیونٹی، ٹرانسجینڈر پاکستان کی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں جو ہے، تقریباً 90% لوگ مسلمان ہیں. آپ نے تو ایک ساتھ سب کو کافر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے دیندار ہے. ہر انسان دیندار ہے، لیکن جو یہ مجھ پہ پتھر پھینک رہے ہیں، کیا یہ سب اتنے پاک ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ میری کچھ چیزیں جو دین اسلام سے جو منع ہیں، جیسا کہ بہت ساری چیزیں دین اسلام میں منع ہوتی ہیں، میں مانتی ہوں، شریعت کو مانتے ہیں، اور دین تو خدا نے قرآن کو جب نازل کیا تھا اسی وقت آ گیا تھا. چینجنگز کی تو بات ہم کر ہی نہیں سکتے. ہومو سیکچولیٹی اسلام میں منع ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. ہم کیوں نہیں دین کو مانیں گے بھائی؟ ہم مسلمان جب بول رہے ہیں تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. جہاں تک رہا بڑھاوا دینے کی بات، دیکھیں، جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی. میں نے بھی علماء کرام سے یہ ساری چیزیں سنی ہیں. تو وہ جو خواجہ سرا کمیونٹی تھی، ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی، انٹرسیکس الگ تھے اس وقت بھی، ٹرانسجینڈر الگ تھے اس وقت بھی، اور ان کے لیے احکامات تھے. دیکھیں، جو یہ فیلنگز ہیں، یا جو آپ ہومو سیکچولیٹی کی بھی فیلنگز کہتے ہیں، وہ نیچرل ہیں. ان کو آپ دین کے ذریعے دبا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، بٹ سائنس اس بات کو بڑا کلیئر کہہ چکی ہے کہ آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. ہم لوگوں پہ آپ سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. ہمیں تو اپنی پوری زندگی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، نہ شادی کرنی ہوتی ہے، نہ کس طرف جاتے ہیں. اور یہ میں وہی باتیں بتا رہی ہوں جو علماء دین نے مجھے بتائی ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ناچ گانا اسلام میں حرام ہے. ناچ گانا ہمارا نہیں، عورت کا بھی حرام ہے، مرد کا بھی حرام ہے. ہمارا جو ایکٹیویزم ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے خلاف ہیں. ہماری اوقات کیا ہے، یا کسی انسان کی کیا اوقات کیا ہے، یا کسی جینڈر کی کیا اوقات ہے جو دین اسلام پہ بات کرے. آپ لوگ مطلب مجھے زبردستی کافر ثابت کرنے کی جو باتیں، جو جس طرح کی ٹویٹس جو انسٹا پہ ہو رہی ہیں، وچ از ٹوٹلی رانگ. ہو سکتا ہے میری کہیں بھی بات کچھ غلط ہو سکتا ہے غلط، تو میں انسان ہوں، لیکن مجھے بھی موقع تو ملنا چاہیے. آپ مجھے پیار سے سمجھائیں کہ میں کیوں آپ کو ڈینائی کروں گی، لیکن جو طریقہ کار ہے آپ یقین مانیں. آپ صرف چند ایلیٹ خواجہ سرا کی وجہ سے تمام کمیونٹی کو نہیں جو ہے وہ سفر کر سکتے. ہماری جو بھیک مانگنے والی کمیونٹی ہے، ہماری جو ناچنے گانے والی غریب کمیونٹی، آپ کی نفرت کا شکار وہ ہو رہے ہیں. ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم ابھی ایک سرٹن پوزیشن پر ہیں. ہاں میرے کپڑے صحیح نہیں ہوں گے، لیکن اس کی سزا میری کمیونٹی کو دینا ناجائز ہے، غلط ہے. وہ بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں. جب میں اپنے ایک ضعیف خواجہ سرا کے ساتھ، ان کی، ہمارے ہاں کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن میں مردوں کا بھی جانا منع ہوتا ہے، اور بہت ایک پراپر ڈریسنگ کے ساتھ، جو ایک ریلیجیس ڈریسنگ ہوتی ہے، کور کر کے پوری باڈی کو جانا ہوتا ہے. میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے کہا، بیٹا ہم لوگ جو ہے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں اور ہم زندگی گزارتے ہیں. یہ ان کا ماننا تھا. آپ یقین مانیں جو کہ آپ کی ہیٹ کیمپین چلی ہے، اس کے بعد
وہی خواجہ سرا کہہ رہے ہیں لوگ تو اب ہمیں بھیک بھی خدا کے نام پہ نہیں دے رہے ہیں شہزادی، وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. آپ یقین مانیں تہجد گزار انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی دین کے نام پہ، ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیں شروع میں تبلیغی جماعتیں ہوں مسجدیں ہوں ہمیں انٹری نہیں دی جاتی تھی. میں یہ کریڈٹ دوں گی مولانا طارق جمیل صاحب کو جنہوں نے بڑا ایکشن لے کے خواجہ سرا کمیونٹی کو تبلیغ میں شامل کیا. جب اجتماع ہوتا ہے وہاں جائیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی بیٹھی ہوتی ہے، ٹرانسجینڈر کمیونٹی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دین تو اپنی جگہ ہے نا. وہ اپنے معاملات کے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے، وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے اور رکھنا چاہیے. ہم ڈینائی میں نہیں کرتے ہیں. اگر بینگ مسلمان میں ایک بات کروں گی، میں نہیں کہوں گی ہم تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نوکریاں کرنے تھے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا انٹرسیکس کے بارے میں یہاں پہ کوئی ہاسپٹل موجود ہے؟ پاکستان میں ایک انٹرسیکس ایجوکیٹر موجود ہے، ڈاکٹر ثنا یاسر. اس کے علاوہ کوئی ہمارے علاج کرنے والا بندہ نہیں ہے. کتنے مسائل ہوتے ہیں ہمارے کریکولم میں نہیں ہے. آپ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس طرح ہم دین سے دور ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں خوف پیدا ہوگا، اور آپ صرف میرے محرب کی وجہ سے یا سرخینا کی وجہ سے 3 لوگوں کی وجہ سے کمیونٹی کو جج نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی سیکس ورک کرتی ہے، وہ بیچاری مجبور ہے، آپ نے کام کرنے نہیں دیا، لیکن جو سیکس ورک کرنے آتے ہیں ان میں 90% مسلمان پاکستانی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو آپ نے کبھی کچھ نہیں فرمایا. دیکھیں معاملات کو اگر آپ اچھائی کی طرف کیسر صاحب لینے جائیں گے نا تو بہتر ہوگا. باقی اس طرح کی باتیں جو آپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں، رمضان ٹائم مشن میں میرا جانے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اول تو میں گئی تھی ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرنے خواجہ سرا کمیونٹی کا. ایم وائلنس کیس مینیجر، میں ایک وائلنس کو سنبھالتی ہوں. پچھلے 8 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. 60 سے اوپر میں نے FIR کٹوائی ہیں. تو میں اس چیز کو اچھے سے ریپرزینٹ وہاں کرتی، لیکن مجھے مطلب ایسے بے دخل کر دیا گیا جیسے میں مسلمان ہی نہیں ہوں. میں کوئی دینی تعلیم دینے نہیں گئی تھی. آپ سوچیں اگر میں کسی دینی جگہ جاتی ہوں تو کیا پتہ میرے کانسیپٹ کلیئر ہوں. آپ ہمارے درسگاہ کا دروازہ تو بند نہ کریں. اختلاف ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، پاکستانی قانون میں 377 ہومو سیکشولیٹی ان نیچرل سیکس کا قانون موجود ہے. زرداری صاحب کے دور میں اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس قانون کو ہٹایا جائے، تو گورنمنٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، ہم نہیں کہتے اس ملک کو کچھ چینج کریں، اس ملک نے اس یہاں کے قانون نے وہاں کی سزائیں بڑھا دی. ایون اس جو آئین ہے جو 377 اس کی سزائیں اور سخت کر دی گئیں، 3 سال سے 7 سال کر دی گئیں، اور جرمانہ بھی بڑھا دیا گیا. تو دیکھیں سیکس کے رائٹس تو کوئی نہیں مانگ رہا. میرا جیسا بھی حلیہ ہے، میری جیسی بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہے، مجھے نوکری کا حق دو، مجھے پڑھنے کا حق دو. دیکھیں اس بات بہت شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آنا بند ہو گئی ہے. سر نہیں آ رہے. شہزادی رائے اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنی طرف سے آپ انٹرنیٹ چیک کیجیے گا، آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. جی اب آپ کی طرف سے مائکرو فون کی آواز آئی تھی، کہیے گا کچھ. جتنا جانے میں اپنے دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، میں مزید جاننا چاہتی ہوں، بہت ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. اور میرے ساتھ میرے بہت سارے خواجہ سر، آپ ان کا تو سوچیں. آپ بھلے چلیں میری ڈریسنگ سے میری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں نا، آپ مجھے ٹارگٹ کریں، آپ محرب کو ٹارگٹ کریں، آپ سرخینا کو کریں، لیکن پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے. تو کائنڈلی ٹیبل ٹاک پر آئیں، چیزوں پہ بات کریں. آئین میں، قانون میں، ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ آپ کو کیا چیزیں پسند نہیں تھیں، کیا چیزیں دین کے خلاف تھیں، ان پہ بھی بات کریں. لیکن
صرف ایک پسے ہوئے طبقے پہ سیاست کرنا، کیونکہ دیکھیں سیاست تو ہوئی نا جب ہمارے قتل ہوئے. پاکستان میں پچھلے 3 سال میں 100 سے اوپر خواجہ سرا قتل کر چکے ہیں لوگ. کیوں؟ دین اسلام تو قتل کرنے کی اجازت، ایک قتل گویا پورے انسانیت کی قتل ہے، تو آپ نے کیسے مار دیے لوگ؟ میں نہیں کہہ رہی آپ نے مارے ہیں، پر وہ لوگ بھی تو آپ لوگوں میں سے تھے نا. کسی نے غیرت کے نام پہ مار دیا، کسی نے قتل کر دیا، کہ عشق معشوقی میں قتل کر دیا. بھائی آپ نے موقع نہیں دیا. میں آج اوپن آپ کی اسپیس پہ کہہ رہی ہوں، یس آئی واز سیکس ورکر. جب میں گھر سے نکلی تھی میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ میں نے بہت مشکلوں سے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے جاب شروع کی اور میں نے ان سارے کاموں کو ترک کر دیا. میں کہتی ہوں کہ میں نہ سیکس ورک کرتی ہوں، نہ میں ان سب چیزوں میں انوالو ہوں. اسپیشلی آپ کہتے ہیں مجھے پہ بڑا الزام لگا رہے تھے بیچ میں کہ یہ شراب پیتی ہے. میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 سال سے شراب نہیں پی ہے. وہ میرا ذاتی فیل ہے. مجھے سوال ہی کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ ایک ایک چیز پہ سوال کریں گے تو آپ کی ٹیلی ویژن اگر آپ کھولیں گے نا تو آپ کے مجرموں سے بھرے ہوئے ہیں لوگ. اور آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا جو ایک جاب کرتی ہے، آپ نے محرب کو ٹارگٹ کیا جو ایک برائٹ اسکالر ہے، امریکہ سے برائٹ اسکالرشپ کر آئی ہے، ڈاکٹر ہے وہ بندی. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے خواجہ سرا جو ناچ گا رہے ہیں آپ کو ان سے کسی کو مسئلہ آج تک زندگی میں نہیں ہوا. کیوں؟ کبھی کسی امام نے، کبھی کسی نے، آپ ایران کی مثال لے لے. دیکھیے ہم دیندار لوگ نہیں ہیں. میں بول رہی ہوں میں دیندار نہیں ہوں، میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں کہ میں نماز زیادہ پڑھتی ہوں یا کیا، لیکن کبھی کبھار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن یقین مانیں ڈر سا بیٹھ گیا ہے دین کے نام سے آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ لوگوں نے اتنا ہمیں ٹارگٹ کیا ہے. دین کے نام پہ نہ کریں، ہماری ذاتیات پہ آپ کر لیں، لیکن اس سے ہمارا دین بدنام ہوگا. بہت سارے خواجہ سرا ہٹ جائیں گے دین سے. ایسا نہ کرے. دین اتنا مشکل نہیں ہے. غلطیاں ہوں گی، معاف کرنے والا خدا ہے، خدا معاف کرے گا. ہم بڑی مشکلات سے اپنے سروائیول کو لے کر چل رہے ہیں. ہم کوئی سیکس کی اجازت نہیں مانگ رہے، ہم کوئی نہیں ایسی چیزیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بنیادی بیسک ہیومن رائٹس دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5 میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز بیٹھیں گے. آپ پاکستان کا حال دیکھیں، علاج کرنے کے لیے خواجہ سرا مر جاتے ہیں، آپ لوگ نہیں اٹھتے. ان کے لیے تو ڈاکٹرز نہیں آتے. ہماری شلوار اتار کے آپ چیک کریں گے. کبھی آپ نے میری رپورٹ پڑھی ہے یا میری ہسٹری کے بارے میں معلوم کیا ہے؟ وہ پیڈ ڈاکیومنٹریز جو ہم نے پیسوں کے لیے بنائی تھی ان کو اٹھا کے آپ لے آئے، ان کو بھی ہم نے قبول. ہم کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم انسانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. خدا کے لیے ان سب چیزوں کو ختم. اگر اس پہ کام HIV ایڈز کو روکا نہیں گیا نا تو آپ کے فوج میں جانے کے لیے لڑکے نہیں ہوں گے. سندھ کی ایکسپیکٹڈ 86,000 لوگ HIV پازیٹیو ہیں، 86، جس میں سے پورے سندھ میں 1500 خواجہ سرا ہیں. اگر وہ 1500 خواجہ سرا ہیں تو یہ 84,000 جو یہاں سمجھ 84,500 لوگ وہ کون ہیں؟ لیکن ایڈز ہماری وجہ سے پھیلتا ہے، لیکن ریشو آپ کا زیادہ ہے. دیکھیے نیگیٹو جو پبلسٹی ہو رہی ہے وہ نقصان دہ صرف ان خواجہ سراؤں کے لیے جو غریب ہے. دیکھیں دین کی بات ہے نا، اللہ کی بات ہے نا، تو یہ غلط نہ کریں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں. HIV ایڈز کے بارے میں پراپر انفارمیشن حاصل کریں. آپ لوگوں کی یہ تنگ نظری کی وجہ سے آج یہ بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے. ہم کام کر رہے ہیں، آپ اپنی تعلیمات کو اتنا اسٹرانگ کریں. دیکھیں کوئی اگر جیسے کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں وہ اس کی مرضی. اگر آپ کی تعلیمات، آپ کی اولاد اگر آپ کے حساب سے چلے گی، میرے سے جو میری بڑی بہن ہے وہ عالمہ ہے، میں کس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. وہ آج میرے گھر آئے ہوئے تھے میرے فلیٹ پہ اور مجھے کہہ رہے تھے یہ سب کیا ہے شہزادی. تو میں نے انہیں بتایا کہ ان میں میرا قصور نہیں ہے امی جان. میری ماں کل رو رہی تھی کیسر صاحب آپ کی وجہ سے
کہ رمضان ٹرانسمیشن میں میرے بچے کو نہیں جانے دے رہے. کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں مسلمان ہوں، میں جا سکتی ہوں. اول تو میں گئی نہیں تھی. سدرا اقبال جو اینکر ہیں، میں نے اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے، آپ کے فالوورز اسے ٹیگ کر رہے تھے. وہ ایک عورت کی تذلیل میں برداشت نہیں کر سکتی، بیکاز یس آئی ایم اے